بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ 180 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے۔ اب تقریر اپنے اختتام کو پہنچ ہی رہی ہے، اس لیے خاتمہ کا نام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو ان چند نمایاں ترین گمراہیوں میں پر متنبع کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی پیغمبر کی دعوت کے مقابلہ میں ان کا راست باز کا ان کا انکار اور استہزاء کا جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس کی غلطی سمجھاتے ہوئے اس کے برے انجام سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ انسان اپنی زبان میں اشیاء کے جو نام رکھتا ہے وہ دراصل اس تصور پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ان اشیاء کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ تصور کا نقص نام کے نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور نام کا نقص تصور کے نقص پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اشیاء کے ساتھ انسان کا تعلق اور معاملہ بھی لازماً اسی تصور پر ہی مبنی ہوا کرتا ہے جو وہ اپنے ذہن میں ان کے متعلق رکھتا ہے۔ تصور کی خرابی تعلق کی خرابی میں رونما ہوتی ہے، اور تصور کی صحت و درستی تعلق کی صحت و درستی میں نمایاں ہو کر رہتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح دنیا کی تمام چیزوں کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح اللہ کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ اللہ کے لیے نام، خواہ وہ اسماء ذات ہوں یا اسماء صفات، تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے دراصل اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اس کے عقیدے کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر خدا کے متعلق اپنے تصور اور اعتقاد میں انسان جتنی اور جیسی غلطی کرتا ہے اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی زندگی کے پورے اخلاقی رویہ کی تشکیل میں بھی سرزد ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اخلاقی رویہ کی تشکیل تمام تر منحصر ہے کہ اس تصور پر جو اس نے خدا کے بارے میں اور خدا کے ساتھ اپنے اور کائنات کے تعلق کے بارے میں قائم کر رکھا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو۔ خدا کے لیے اچھے نام ہی موزوں ہیں اور اسے انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ اس کے نام تجویز کرنے میں الحاد کا انجام بہت برا ہے۔ اچھے ناموں سے مراد وہ ہیں جن سے خدا کی عظمت و برتری، اس کے تقدس اور پاکیزگی اور اس کی
صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہو۔ الحاد کے معنی میں وسط سے ہٹ جانا، سیدھے رخ سے منحرف ہو جانا، تیر جب ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کے بجائے کسی دوسری طرف جا لگتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں الحد، السنہم الحد، یعنی تیر نے نشانے سے الحاد کیا۔ خدا کے نام رکھنے میں الحاد یہ ہے کہ خدا کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فرد تر ہوں، جو اس کے ادب کے منافی ہوں، جن سے عیوب اور نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں، یا جن سے اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ بھی الحاد ہی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے لیے موزوں ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی صحیح معنوں میں تو ان کی کج بحثیوں میں تم کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا فرمایا لوگوں کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ۔ حدیث نمبر 887۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو پسند فرماتے تھے، تاہم آپ نے اسے واجب اس لیے نہیں فرمایا کہ اس سے لوگوں کو مشقت ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے غایت درجے شفیق اور مہربان تھے۔ نیز یہ کہ مسواک نہایت پسندیدہ امر ہے، اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ مسواک کرنے کو اپنا معمول بنائے اور ہو سکے تو ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کرے۔ ناظرین و سامعین محترم اور پیارے ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں آج آپ نے سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ 180 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ پلیز بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر باعث برکت ہوں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ علاقہ ختم کرتے ہیں کہ آپ جہاں رہیں میں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔